بڑی تنقید ابھی ریسنٹلی ہوتی رہی ہے جی، یہ ڈگریز ویریفیکیشن کا جو سارا ایک ایپیسوڈ ہوئی وہ کمپلیٹ ہو گیا پروسیس ابھی تک نہیں ہوا؟ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دیتا ہوں. اس میں ہمارے پاس 377 ڈگریاں آئی تھیں. 377 ڈگریز میں سینٹ اٹس ناٹ ٹو مینی. سب سے پرانی ڈگری جو تھی میں آپ کو بتاتا ہوں, سارے آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں نا. سب سے پرانی ڈگری ایس ایم ظفر صاحب کی تھی, 1949 کی تھی یا 47 کی تھی. تو وہ ریکارڈ بھی ہم نے نکالنا ہوتا ہے. ہم نے ساری ڈگریاں دیکھ لی ہیں, ان میں سے 350 تو بالکل صحیح ہیں. 14 ڈگریاں ایسی تھیں جن میں جو ہم نے جعلی قرار دے دیں, جن میں سے 3-4 لوگ پھر اب کورٹ میں چلے گئے ہیں. 12-13 ڈگریاں ایسی ہیں کہ اگرچہ ہم نے کر لیا تھا, لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ تقاضا تھا کہ جو ممبران اسمبلیاں آپ ان کی میٹرک یا ایف اے کی اسناد بھی منگائیں. اب بعض اوقات ممبران اپنی ایف اے یا میٹرک کے اسناد نہیں بھیجتے, اور یہ تاخیر ہماری طرف سے نہیں ہوئی. یہ جو بھی تاخیر ہے صرف اس لیے ہوئی ہے کہ سر ان کا لوگوں کا تو ویسٹڈ انٹرسٹ بھی اس میں ہے, کچھ لوگوں کا اس کو ڈیلے کرنا. تو اب ہمارے پاس تو لیکن ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی بازو مروڑ کے اس سے ایف اے کا سند منگوا لیں. لیکن ہمارے ریکارڈ, جہاں تک ہمارے ریکارڈ کا تعلق ہے, ہمارا ریکارڈ بالکل واضح, اور ایک کیس میں ہمارا ریکارڈ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایف اے کا امتحان نہیں دیا, یہ ایف اے کی جعلی سند کی بنیاد پہ بی اے کا امتحان دے دیا ہے, وہ ہم اس میں. دوسری بات جو ہم نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جس شخص کے نام ڈگری جاری ہوئی ہے کیا وہی شخص اس کو استعمال کر رہا ہے یا اس کا کوئی ہم نام اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ریکارڈ کے مطابق اس نام پہ اس رول نمبر کے تحت فلاں سال میں یہ ڈگری جاری ہوئی ہے. یہ ولدیت ہے. پروسیس کمپلیٹ کب ہوئے گا سر اگر وہ نہیں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اب صرف 13 ڈگریاں تو رہ گئی, 377 میں سے 13 ڈگریاں رہ گئی. کتنی دیر میں؟ میرا خیال ہے آج بھی ایک میٹنگ تھی ایپلیٹ کمیٹی کی, ممکن اگلے 2-3 دن میں شاید مکمل ہو جائے گا. 2-3 دنوں میں سر؟ ہاں, اٹس ناٹ اے لانگ ٹائم. اچھا چلیں سر, دوسرا جی ریسرچ ہمیشہ کسی سوسائٹی یونیورسٹی کی جو ایک پہچان اور ایک جس کے ہم کہتے ہیں جی اچیومنٹس اس سے حساب لگاتے ہیں. یہاں پہ تو سر پلیجرزم کے بڑے کیسز ڈاکٹر صاحب پیچھے رہے ہیں, اور آپ نے تو بلکہ آ کے خود 2 انسیڈنٹس آئی تھنک فزکس ڈپارٹمنٹ میں بھی تھا, ایک آپ نے پھر فزکس میں, ایک ابھی آپ نے پھر سائیکالوجی میں کیا ہے. ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا سر؟ لیکن جو اس کے بعد تو کوئی کیس نہیں آیا پلیجرزم کا, یہ وہی کیسز تھے. اور اس کیس میں ایک بڑا ایشو یہ تھا, اور اس کیس میں بھی جو لوگ شامل تھے اس میں جو سرکردہ فرد تھا وہ بھی اس طالب تنظیم کا عہدیدار رہا تھا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. میجورٹی پرابلمز وہ ایک تنظیم کی وجہ سے ہے کہ چونکہ لوگ بھرتی اس بنیاد پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی طالب علم تنظیم سے ہے یا کسی پریشر گروپ سے ہے, تو پھر میرٹ پہ اگر نہیں وہ بھرتی ہوتے. لیکن اب تو یہ صورت نہیں ہے, یہ پرانے لوگ ہیں, مطلب سینئر لوگ ہیں, اب تو بلکہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں شاید. تو وہ اب عدالت نے فیصلہ دے دیا اس پہ. میں نے جب درخواست بھیجی تھی بطور ڈین تو میں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف آپ پنجاب یونیورسٹی کے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اسٹیچوٹس کے تحت کارروائی کریں. اس وقت وہاں ان کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ جی ریموول آف سروس آرڈیننس کے تحت آپ کریں. اب ریموول آف سروس آرڈیننس کے تحت انہوں نے ایکشن لیا, اور سنڈیکیٹ نے لیا, پھر گورنر صاحب نے لیا. سنڈیکیٹ نے اس میں کوئی خاص سزا نہیں تجویز کی تھی, اگرچہ یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ پلیجرزم ہوئی ہے. اب عدالت نے یہ کہا جی کہ ٹیکنیکلی آپ خود قانون سے تعلق رکھتے ہیں. دی ریموول فرام سروس آرڈیننس واز ناٹ آپریٹو ان 2006, اٹ ہیڈ بین ریپلیسڈ بائی پیڈا. So the university may restore them and then proceed against them under PIDA. تو وہ اب ہم کریں گے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن آج کل بہت شور مچا رہی ہے کہ پیڈا کو یونیورسٹی میں لاگو نہ کیا جائے. سر وہ شور اس بات پہ مچا رہی ہے کہ پیڈا کی پاورز وہ کہتے ہیں جی کہ وی سی صاحب اپنے پاس کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی غلط ہے. کہتے ہیں جی آئٹم پہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ کے اوپر آئٹم پہ بھی آ گئی تھی یہ بات. یہ غلط کہتے ہیں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے کا اختیار خالی ایک شخص کے پاس ہے. نہیں, یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اصل میں رجسٹرار آفس نے ایک آئٹم رکھا تھا لیکن اس کی زبان درست نہیں تھی, اور پھر میں نے وہ آئٹم وڈرا کر لیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمیں پیڈا کے تحت شو کاز نوٹس جاری کرنے کے لیے سنڈیکیٹ کے تمام ممبران کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. اب ہمارے پاس 2-3 صورتیں ہیں. ہم سنڈیکیٹ کی میٹنگ کریں, سنڈیکیٹ کا بعض دفعہ کورم پورا نہیں ہوتا, آخری میٹنگ میں کورم پورا نہیں ہوتا, اور اس کے لیے پھر لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سنڈیکیٹ کے ممبران سے بائی سرکولیشن لے لیں. تیسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ ان سے کہیں گے کہ شو کاز نوٹس جاری کرنے کی حد تک وہ ڈیلیگیٹ کر دیں,
لیکن میرا اس میں کوئی مجھے شوق نہیں ہے. میرا why خیال ہے only کہ to the قانون vice chancellor sir, but why only to the vice chancellor, why not a committee? نہیں کوئی تو دو ٹھیک تین ہے, لوگوں کی نہیں کمیٹی کسی بن کو بھی جائے, نہیں کسی کی کر جائے. دیں, وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. وہ آئی ہیو ٹولڈ دی آفس کی یہ خواہش تھی, اٹ واز ناٹ مائی ڈیزائر. وہ فیل کرتے تھے یہ ایفیشینٹ ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ بہتر ہے کہ سنڈیکیٹ ہی کرے, کیونکہ اس میں وائس چانسلر پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی. سنڈیکیٹ نے نوٹس دینا, آئی تھنک اٹس بیٹر اف دی سنڈیکیٹ ڈز دیٹ. سو دیٹ ایشو از ناؤ کلوزڈ ایشو. ریسرچ کی بات ہو رہی تھی, اس میں ابھی رینکنگز میں نمبر 4 پہ پنجاب یونیورسٹی آ گئی ہے فرام نمبر 6. ہاں جی, اور ہم پہلے 43 اس سال جو انسٹیٹیوشنز جن کی رینکنگ ہوئی ہے, یہ ریسرچ کی بنیاد پہ رینکنگ میں جو ریسرچ پیپرز جو وہ گنتے ہیں آر پیپرز وچ آر پبلشڈ ان امپیکٹ فیکٹر جرنلز. تو امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں ہماری پبلیکیشنز کی تعداد ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں جو امپیکٹ فیکٹر نہیں ہیں, ہیک ریکگنائز جرنلز ہیں. یہ آ گئی ہے, اور یہ میرا یہ اپنا خیال ہے کہ اگر یہ پالیسی جو ہم نے اختیار کی ہیں پالیسیاں, یہ 2 سے 3 برس چلتی رہیں تو پنجاب یونیورسٹی نہ صرف نمبر 1 پہ بھی آ جائے گی, بلکہ یہ عالمی رینکنگز میں بھی میرا اپنا خیال ہے کہ 5 سال میں 500 میں ریسرچ جو ساری ہو رہی ہے اٹ از موسٹلی تھیوریٹیکل, ایکچولی سوسائٹی کے اوپر اس کی کوئی پازیٹیو رول افیکٹ نہیں آ رہا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بحث ہے نا, یہ وہاں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کے پاس تحقیق کرنے والے لوگ ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں. کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ, تو فاسٹ بالر کا آپ اسپنر نہیں بنا سکتے, اسپنر کا آپ فاسٹ بالر نہیں بنا سکتے. جس کا بیٹنگ کرنے کا رجحان ہے وہ بیٹسمین ہی بنے گا. پاکستان میں تحقیق کرنے والوں کی تعداد ہی بہت تھوڑی ہے. اطلاقی انسینٹیوز بھی تو نہیں ہے نا جی ان کے. نہیں جی نہیں, یہ بات نہیں ہے. انسینٹیوز تو اب ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہر حکومت نے پچھلے 60 برس میں تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھا ہے, نہ جانا ہے, نہ وہ جانتے ہیں کہ تعمیر ملت میں تعلیم اور تحقیق کا کیا رول ہے. یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. آپ اعداد و شمار دیکھ لیں, کسی حکومت نے کبھی 2.25% سے زیادہ جی ڈی پی کا, کل قومی پیداوار کا مختص ہی نہیں کیا تعلیم کے لیے, اور تحقیق کے لیے 0.1% یا 0.2% ہم کرتے ہیں مختص. دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہ ممالک جو ترقی کر رہے ہیں, مثلا چین ہے, یا سائنس میں ہندوستان کو لے لیں, یا آپ ایران کو لے لیں, یا مصر کو لے لیں, یہ اپنے جی ڈی پی کا کم از کم 4% تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. آپ کا سر بجٹ کتنا ہے جی اس پہ ریسرچ کا؟ ریسرچ کا بجٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب میں نے چارج لیا تھا تو پنجاب یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے 40 لاکھ روپے مختص تھے, اور وہ بھی استعمال نہیں ہوئے تھے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے برابر ایک میچنگ گرانٹ جس کو ہم کہتے دی ہوئی تھی, اس کو ہم نے پہلے سال جو 2008-9 کا بجٹ, اس کو 5 کروڑ روپے کر دیا تھا, اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو اور دے دیں گے. پہلے برس کوئی 2.5-3 کروڑ استعمال ہوا. دوسرے برس لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا تھا, دوسرے برس 5 کروڑ خرچ ہو گیا, ہمیں کو 20 لاکھ اوپر دینے پڑ گئے. اس سال ہم نے 6 کروڑ مختص کیا تھا, 6 کروڑ ہمارا ختم ہو گیا. 1 کروڑ ہم نے اور کر دیا, 7 کروڑ اس برس کر دیا, اور اگر 10 کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھ دیں کہ کہاں 40 لاکھ تھا اور کہاں 7 کروڑ ہے.